السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 6 دسمبر 2025 کتاب التوحید کے 24ویں باب ما جاء فی السحر، جادو کا بیان، اس کے دوسرے حصے پہ گفتگو ہو رہی۔ اس سے پہلا جو ہمارا درس تھا تو جادو سے متعلق آیت اور حدیث پیش کی گئی تھی، اور حدیث ابو ہریرہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 7 ایسی چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، برباد کر دینے والی، ان سے بچو۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ 7 چیزیں کیا ہیں ہلاک کر دینے والی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اسی میں سے جادو ہے۔ اور چونکہ یہ چیپٹر جادو کا تھا اور اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، پوری حدیث آپ کی گفتگو میں یعنی خدمت میں آپ کی پیش کی جا چکی ہے۔ آج کی گفتگو جادو ہی سے متعلق ہے۔ وہ حدیث تو آپ تو سن ہی چکے ہیں، جادو ہے، شرک باللہ ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا ہے، سود کھانا ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا، پاک دامن ایمان والی عورتوں پہ تہمت لگانا، یہ سب چیزیں ہلاکت بربادی کی وجہ ہے۔ اور جادو پہ گفتگو ہوئی۔ اب جادوگر کی سزا کیا ہے، اسی باب میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے احادیث کی روشنی میں۔ اور پھر اس کے بعد جو 25واں باب ہے اس میں جادو کی بعض قسموں کی وضاحت ہے۔ تو آج ہماری گفتگو ہے جادوگر کی سزا، اگر کوئی جادو کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔ حدیث ہے جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جندب بن عبداللہ البجلی، اور بعض علماء نے کہا کہ دوسرے جندب ہیں، واللہ اعلم بالصواب، کہتے ہیں کہ جادوگر کی سزا اس کی گردن تلوار سے مار دی جائے گی۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ مرفوع نہیں، موقوف روایت ہے، یعنی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت نہیں کرتے، تابعی اور نبی کے بیچ میں صحابی نہیں ہے بیچ میں۔ تو یہ جادوگر کی سزا ہے۔ جادوگر کی اتنی بڑی سزا کیوں ہے کہ اس کو گردن مار دی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہم ہندوستان میں ہیں، یہ سزا تو دے نہیں سکتے۔ آج تو جادوگر ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے، اسکولوں میں اس کی کلاس ہوتی ہے، بہت سارے ملکوں میں جادو ایک فن ہے۔ تو چونکہ یہ مشرکین کا کام تھا، اور جادو اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے، اس لیے اس کی سزا، یعنی جادوگر مرتد ہو جاتا ہے اپنے جادو کے عمل سے۔ اور وہ 10 چیزیں جو بندے کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، ان میں ایک چیز جادو سیکھنا، سکھانا، جادو کرنا، کرانا ہے۔ تو فرمائے کہ حد الساحر ضربہ بالسیف او ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن تلوار سے مار دی جائے، یا اس پر تلوار رکھی جائے اور تلوار سے اس کی گردن مار دینا، گردن کو تلوار سے اڑا دینا، یہ جادوگر کی سزا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، خطاب لکھا، جب ان کا دور خلافت تھا، تو جہاں جہاں اسلامی نظام خلافت تھا ان کے عمراء اور گورنر تھے کہ ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ہر جادوگر اور جادوگرنی کو قتل کر دو۔ عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اور جو ان کی حکمرانی میں شام تھے، جیسے شام ہے، یمن ہے، مصر ہے، عراق ہے، فارس ہے، روم ہے، جہاں جہاں مسلمان حکمراں تھے، تو
جیسے ہوتا ہے نا کہ سینٹر سے خطاب آتا ہے آرڈر کہ اس قانون کو نافذ کرو، تو قانونی طور سے ایک چیز انہوں نے بیان کی خط کے ذریعے کی، آپ کے رعایا میں یا آپ کے ملک میں کوئی یا آپ کے اسٹیٹ میں کوئی جادوگر ہو مرد ہو یا عورت تو اس کی گردن مار دی جائے۔ عمر بن خطاب خلیفہ راشد ہے، اور خلیفہ راشد کا کیا کردار ہے اسلام میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، تم میری سنت کو لازم پکڑو، میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، دانتوں سے جکڑ لو۔ تو خلیفہ راشد کی سنت اسی طرح قابل عمل ہے جس طرح اللہ کے نبی کی حدیث، کیونکہ خلیفہ راشد کی پیروی کا آپ نے حکم دیا ہے۔ خلیفہ راشد اپنی جانب سے کوئی چیز نہیں ایجاد کرتے، یا کوئی اجتہاد اگر وقتی طور سے کرتے ہیں تو اس کی بھی پیروی کی جائے گی، کوئی اس میں حرج نہیں، کیونکہ ان کا اجتہاد سنت سے قریب ہوتا ہے امت کی مصلحت کے طور پر۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کبھی شریعت کے خلاف کوئی کام کریں گے۔ تو ان کے اس خطاب اور شاہی جو فرمان تھا خلیفے کا، بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان مختلف صوبوں کے گورنروں کو پہنچا تو حضرت بجالہ کیا تھے کہ لیٹر، جو شاہی لیٹر ہوتا ہے نا، وہ لکھتے تھے اور پھر روانہ کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ 3 جادوگروں کو ایک دن میں قتل کیا گیا، عورت کو بھی قتل کیا گیا، کیونکہ جادوگر اپنے جادو کے عمل سے لوگوں کا اللہ سے ایمان اور اعتماد ڈگمگا دیتا ہے اور اپنی طرف وہ بلاتا ہے، شیطانی عمل کو وہ اپنا ریکارڈ یا اپنا کمال بتا کر کے پیش کرتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب ان پر جادو کیا گیا تو انہوں نے اس جادوگر جس نے کیا تھا لوڈی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ جادوگر کو قتل کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب، حضرت حفصہ اور حضرت جندب۔ امام احمد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل اپنے دور میں امام اہل سنہ والجماعہ کہے جاتے ہیں۔ دین کی خاطر انہوں نے جو صبر اور قربانیاں دی ہیں نا، اتنی قربانیاں آج پورا ملک کیا پوری دنیا مل کے نہیں دے سکتی۔ تنہا جب خلق قرآن کا مسئلہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے تو انہوں کا نہیں مخلوق نہیں، اس زمانے میں جتنے علماء تھے نا انہوں کا مخلوق ہے، یہ ڈٹے رہے۔ ان کو 2 3 بادشاہوں نے جیل میں بند کیا، پیٹھ پہ کوڑے مارے جاتے تھے، اور ایسے کوڑے کہ اگر ہاتھی کے جسم پہ پارے جائے تو ہاتھی چیخ اٹھے۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، اگر تم مخلوق کہتے ہو تو اس کی دلیل لاؤ۔ مخلوق غیر مخلوق کا کیوں مسئلہ اٹھا؟ اگر آپ قرآن کو کہتے تھے کہ مخلوق ہے تو اسلامی عقیدے کا ایک فساد دنیا میں پھیلتا، اس لیے کہ ہر مخلوق فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان، زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ تو کیا قرآن بھی فنا ہو جائے گا؟ نہیں، قرآن باقی رہے گا۔ مخلوق فنا ہوگی، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کاغذ مٹ جائے گا، سیاہی مٹ جائے گی، لیکن اللہ کا کلام، اللہ کی بات کیسے فنا ہو سکتی ہے؟ پھر قرآن تو اللہ نے لوح محفوظ میں اس کی حفاظت کر رکھی ہے، لکھا ہوا موجود ہے، لکھا ہوا قرآن لوح محفوظ میں ہے، پھر فرشتوں کے پاس ہے جس کے ذریعہ جبرائیل السلام آپ لے کے پاس لے آتے ہیں، پھر دنیا میں ہے۔
قرآن کا جو بیک اپ جس کو کہہ لیجیے کہ 3 جگہوں پہ پھر دنیا میں حافظوں کے سینوں میں ہے، تو مان لو کہ حافظ چلے جائیں دنیا سے، چھپا ہوا یہ مٹ جائے، لیکن لوح محفوظ میں جو چیز ہے وہ کیسے فنا ہوگی؟ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی بات ہے، یہ نہیں مٹنے والی۔ امام احمد بن حنبل محدث فقیہ عالم تھے، ڈٹے رہے، اور پھر جب تیسری سرکار آئی جس کو کہہ لیجیے مامون وغیرہ کی، تو اس میں جا کر کے ان کو تھوڑا سا مہلت ملی۔ بعض دفعہ حکمراں، ایسا نہیں کہ مسلمان حکمراں تو ہمیشہ نعمت رہی، مسلم حکمرانوں نے علماء کو کڑی سزائیں دی۔ جیسے امام مالک کا زمانہ تھا رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک قانون پاس ہو رہا تھا کہ اگر زبردستی کوئی طلاق دے دے تو پڑ جائے گی۔ اب بڑے گھروں کے لوگ زبردستی ہی طلاق لیتے ہیں نا، امام مالک نے کہا طلاق زبردستی نہیں پڑے گی، تمہیں اگر چھٹکارا چاہیے تو اس کے لیے خلا کا راستہ ہے، طلاق کسی کو مار پیٹ کے دلاؤ گے تو نہیں ہوگی۔ اب شاہی زور کی میری مخالفت کر رہے ہو، حکومتوں کی مخالفت کرنے کا مطلب کہ دیش دروہی، قانون کو توڑنے والے۔ امام مالک کے دونوں بازوؤں پہ جلادوں نے اتنا مارا کہ دونوں بازو ٹوٹ گئے تھے، ہاتھ نہیں اٹھتے تھے، نیت بھی نہیں باندھ پاتے تھے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ سزا کیوں ملی یہ؟ بادشاہ نے کہا کہ کہہ دو کہ زبردستی طلاق پڑ جائے گی، انہوں نے کہا کہ نہیں پڑے گی، دلیل لائیے اگر اس کے لیے دلیل فتویٰ چاہیے تو بعض دفعہ اپنی مرضی کے فتوے کے لیے حکمراں ائمہ کو ستاتے تھے۔ امام مالک کا وہی معاملہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی معاملہ ہے۔ تو ان ائمہ کو اللہ نے شہرت اور مقبولیت دی ہے نا، یہ دین پر ثابت قدم رہنے اور جمے رہنے سے ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کو امام اہل سنہ کہا جاتا ہے کہ مصیبت کے ایام میں، تکلیف کے ایام میں دین پر جمے رہے، اور اللہ نے ان کے ذریعے لوگوں کو دین پر جمے رہنے کا موقع دیا ہے۔ اگر قائد اور لیڈر ہی پھر جائے، بدل جائے، تو عوام کو گمراہ ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ اور یہ سزا کس قانون پر ہے؟ اسلام میں 3 صورتوں میں کسی کا قتل جائز ہے۔ پہلی صورت، کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص میں، اور دوسری صورت کوئی شادی شدہ ہو اور بدکاری زناکاری کر دے تو اس کی سزا ہے قتل، اور تیسری صورت مرتد ہو جائے۔ تو 3 صورتوں میں قتل جائز ہے۔ تو جادوگر تیسری کیٹیگری میں آتا ہے، التارک لدینہ، یعنی بغیر کفر کیے کوئی جادو کر ہی نہیں سکتا، نہ جادو سیکھ سکتا ہے نہ سکھا سکتا ہے۔ یہ واضح سی چیز ہے۔ جادوگر بننا ہے تو پہلے کفر میں پڑھنا پڑے گا، یعنی مومن کبھی جادوگر نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی جادوگر نہیں ہو سکتا، اگر بھلے اس کا نام ہے مسلمان، خاندانی سب ہے، لیکن جادو کا عمل اس کو پہلے اسلام سے خارج کرتا ہے، اور مرتد کی جو سزا ہے، جو حکام ہے، وہ اس پر نافذ ہوں گے اور اس پر لاگو ہوں گے۔ اور جادوگروں کے کرتب بھی اور کمال بھی عجیب کی طرح کے ہوتے ہیں۔ کمال نہیں، اس کو کرتب یا ڈھونگ کہہ لیجیے۔ جیسے جادوگر جب تماشا دکھائے گا نا، تو آپ کے سامنے تو کسی کو قتل کر دیا، منڈی الگ کر دیا ہے، پھر جوڑ دیتا ہے، ہاتھ کاٹ دیتا ہے، پھر جوڑ دیتا ہے، کوئی ڈبہ لیے رہے گا، دیکھو ڈبہ خالی ہے، اس میں سے کوئی پرندہ بنا کر کے اڑا دے گا، کوئی خالی برتن ہے کہے گا دیکھو خالی ہے، اس میں مٹھائی وغیرہ بنا کے دکھا دیتا ہے۔ تو یہ ان کے تخیلاتی اور جادوگروں کے یہ ان کے اعمال ہیں، اس کے ذریعے وہ لوگوں کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ حضرت جندب بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جادوگر ایسے جادو کا تماشا دکھا رہا تھا، اور
لوگوں کو دکھا رہا تھا دیکھو سر درد سے جدا کر دیا اور ہاتھ کاٹ کے صحیح کر دیا، تو گئے تلوار لیا اور اس کی گردن مار دیا، فوراً لوگوں کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا۔ کہا اگر واقعی یہ سر کاٹ کر کے جوڑ سکتا ہے تو اپنا سر جوڑ لے گا، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ احیی نفسک، احیی نفسک، اپنے آپ کو زندہ کر لے، اپنے آپ کو زندہ کر لے۔ تو اس طرح سے لوگوں کا جادو پر سے اعتماد ختم ہوا اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہ ایک ڈھونگ ہے، ایک شیطانی عمل ہے۔ جادوگر کا جو شیطانی عمل ہے وہ اللہ سے بندے کو دور کر دیتا ہے، اللہ سے توکل کو دور کر دیتا ہے، اور بغیر ارتداد کے اسلام کے خارج ہوئے شیطان اس کو جادو نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے جادوگر کی سزا قتل ہے اور یہ سزا نافذ کی گئی۔ اور وہ جادوگر جو جادو دکھاتے تھے، جادو کا کھیل، تو بعض سلف نے ان کو بھرے مجمع میں قتل کر کے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو زندہ کر لو۔ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں جس میں جادوگر کی سزا ہے، جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، جادوگر کافر ہے، یعنی اس کا جو حکم ہے، شرعی حکم، وہ کافر ہے، مومن نہیں ہوتا ہے، اور اس کے جو قتل کی سزا ہے اس کے کفر کی وجہ سے ہے، اسلام سے خارج ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ اور صحابہ کرام نے جو سزا نافذ کی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شاہی فرمان کو یا حکومتی فرمان کو سن کر کے وہ مرتد کے حکم میں اور اس مرتد کو ہونے کی وجہ سے وہ سزا نافذ کی۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اور قرآن میں ہاروت ماروت کا ذکر ہے، اللہ نے فرشتوں کی شکل میں بھیجا تھا آزمانے کے لیے۔ کہتے تھے بھائی دیکھو ہم تو آزمائش ہے، جادو کا مال کام مت سیکھو، لیکن لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جادو کے بارے میں اللہ لگا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، چونکہ جس چیز سے آدمی کو منع کیا جاتا ہے نا، ذرا اس کی طرف جستجو زیادہ ہوتی ہے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ جادو دیکھو ہم تو آزمائش ہیں، تم جادو کے ذریعے شرک کفر مت کرو، یعنی جادو سیکھو گے تو بغیر کافر ہوئے بنے جادو سیکھ نہیں سکتے، جادو کرو گے تو بغیر کفر کے جادو کر نہیں سکتے۔ تو جادو سیکھے یا جادو کرو گے تو اسلامی اگر حکومت ہے تو جو سزا ہے اسلام کی وہی سزا نافذ ہوگی، گردن مار دی جائے گی۔ آج بھی سعودی عرب وغیرہ میں بعض واقعات ہوتے ہیں۔ اب ایک عورت کا کیس تھا کہ پکڑی گئی، جادو کا کام کرتی تھی، اس کی گردن مار دی گئی تھی۔ ایسا نہیں کہ ایسے ہی سر کیس پہنچ گیا اور سزا ہو جائے گی، قید میں رکھا جاتا ہے، پولیس کسٹڈی میں رہتی ہے، اس کی تحقیق ہوتی ہے، بار بار اس کو حاضر کیا جاتا ہے، یا تو وہ اقرار کرے یا جن پر جادو کیا گیا وہ گواہی دے اور یہ کہے کہ ہاں میں نے ان پر جادو کیا ہے۔ خبر کا مسئلہ ہے نا، عدالتیں یوں ہی نہیں فیصلہ دیتی، اس لیے جہاں گردن مارنا ہے بڑا فیصلہ سالوں لگ جاتے ہیں، 2 4 10 سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی کی جان ناحق جائے گی تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے نا۔ تو یا تو وہ اقرار کرے یا گواہ ہوں اور پھر گواہوں کی گواہی پر پورا ثبوت مل جائے، اس کے بعد یہ سزا دی جاتی ہے۔ آخر اتنی کڑی سزا کیوں ہے؟ ایک تو مرتد ہو گیا جادوگر، اسلام سے خارج ہو گیا، خود اسلام سے خارج ہوتا ہے، لیکن اب دنیا میں سب سے پیارا جو رشتہ ہوتا ہے وہ شوہر بیوی کا ہوتا ہے، نسلیں بڑھتی ہیں، اولاد بڑھتی ہے۔ اب شوہر بیوی میں اگر لڑائی کرا دے تو پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے نا، ہنستا کھیلتا ہوا گھر بکھر جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی طلاق بھی ہو جاتی ہے گھروں میں تو گھر اجڑ جاتا ہے۔ کام اور ہر خوشی پیسوں سے نہیں حاصل ہوتی ہے، پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے دلی سکون کے آگے۔ آپ کو یہ واقعہ بتایا تھا، سعودی عرب کی ایک عدالت میں ایک جج ہے، بڑی عدالت ہے اسٹیٹ لیول کی،
اس کے جج ہیں، وہ ایک بار بمبئی آئے تھے اور میرے گھر پہ بھی آئے تھے، ایک وقت میں نے دعوت دی تھی تو دیر تک بات چیت ہوئی. تو ان کی عدالت میں جو واقعات آتے ہیں، میں نے کہا کس طرح کے کیس آتے ہیں، کچھ رہنمائی کیجیے، بتائیے. تو کہہ رہے تھے ایک کیس آیا میری عدالت میں ایک آدمی کا، اس کے پاس اس کا جو منتھلی خرچ تھا گھر کا 60,000 ریال کا تھا. 60,000 ریال کو 23 سے آپ تقسیم کیجیے، دیکھیے تمہارے بھائی کتنے لاکھ ہوتے ہیں. ساٹھ ہزار کو 23 سے آپ ضرب دیجیے، 14 لاکھ روپیہ منتھلی اس کا کچن کا گھر خرچ تھا. 4 بیویاں تھیں، 15 ہزار سب کو دیتا تھا، 15 چوکو 60 ہو گیا. 14 لاکھ منتھلی خرچ کر رہا ہے گھر پہ، لیکن ذہن الجھا ہے، سکون سے نہیں ہے. روتا تھا آ کر کے عدالت میں کہ لوگ کہتے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دولت سب کچھ ہے. اب سوچیے کہ اتنا تو بڑے بڑے لوگ کماتے نہیں ہوں گے نا. 60,000 کما، 60,000 خرچ تھا، انکم کتنی رہی ہوگی آپ اندازہ کیجیے. روتا تھا کہ مجھے ذہنی سکون نہیں ہے، میری بیوی میرے بچے ہی مجھے پریشان کرتے. اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا جادو وغیرہ کے، جب کسی سے حسد میں کوئی کر دیتا ہے تو پوری زندگی عذاب بن جاتی ہے. تو شریعت نے جو کڑی پابندی لگائی کہ ایسے فتنہ گھروں کو ختم کر دیا جائے سماج سے، تاکہ گھر نہ اجڑنے پائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ حسد کیا ہوگا. جادو کے واقعات ہوتے ہیں اکا دکا، علماء پر جادو کر دیا جاتا ہے. مسجد قباء کے جو امام ہیں ڈاکٹر سلیمان الرحیلی صاحب، نمبر 1 امام خطیب، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں. اپنا ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ میں پورے خطبے کی تیاری کر کے آتا ہوں، ان کی کلپ موجود ہے نیٹ پہ، اور جب ممبر پر بیٹھتا ہوں تو جو کچھ میں تیاری کیا ہوں سب نکل جاتا ہے ذہن سے. دیکھیں جادوگر صرف میاں بیوی ہی میں جدائی نہیں کرتا ہے، شیطان جہاں سے چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے. کہتے ہیں ایسا لگا کہ میرے پاس کچھ بھی علم نہیں، میں خالی ہوں. مسجد قباء جیسے ممبر پر بیٹھ کے، اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد نبوی سے بھی پہلے وہ بنی ہے. کہتے پھر میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، شرعی اذکار کرتے رہتا ہوں اور پھر دھیرے دھیرے وہ چیزیں واپس آ جاتی. تو جادوگر عالم کے علم پر بھی حملہ کرتا ہے، میاں بیوی کی محبت پر حملہ کرتا ہے، اکنامک اور معیشت کی خوشحالی پر حملہ کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ ٹاپر لوگ ہیں، جادوگر وہاں تک پہنچ جاتا ہے. ایک امام کا واقعہ ہے. پہلی بار جب وہ نماز پڑھائے حرم میں، اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ ویسی قرات آج تک وہ نہیں کر پائے. آواز پر جادو، کہاں گئے، گلے کا آپریشن کرائے، سب کرائے، لیکن اب وہ آواز نہیں لوٹ پائی. جادوگر، نظر بد، حسد اتنی خطرناک چیز ہے. اچھا دور کا اجنبی آدمی نہیں آپ کا نقصان پہنچائے، جو بالکل قریبی ہے. حاسد وہ ہوتا ہے نا جو ہر چیز واقف ہوتا ہے کہ یہ آگے نہ بڑھنے پائیں، ان کا گھر تباہ ہو جائے. یہ تو میں بالکل ٹاپ لیول کی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو کہ شریعت نے جو پابندی لگائی ہے جادوگر کو کہ مرتد کے حکم میں رکھ کے قتل کرنے کی، کہ ہمارا سماج سکون سے رہے، معاشرہ سکون سے رہے. اور صحابہ نے اور تابعین نے جو نافذ کیا اس صدا کو، تاکہ لوگوں میں یہ فن پھیلنے نہ پائے. آج حکومتوں کے یہاں بعض حکومتیں سرپرستی کرتی ہیں، کلاس ہوتی ہے، لیکن حکومتیں خود پریشان رہتی ہیں. ایک صاحب پر حملہ ہوا بندوق کی گولی کا، تو اس کے یہاں ایک چند لوگ پہنچے، بولے یہ ایک تعویذ ہے، لے لیجیے، اب اس پر گولی اثر نہیں کرے گی، بم گولی آپ جب تک لٹکائے رہیں گے اثر نہیں کرے گی. وہ صاحب بھی مضبوط کھلاڑی تھے، تو کہا کہ یہ بندوق ہے، آپ اس تعویذ کو پہنو، میں شوٹ کر کے دیکھتا ہوں، اگر واقعی اس میں اثر ہے تو آپ کی جان سب سے بچے گی، پہلے بچ جائے گی. تو کود کر کے پھر بھاگ گئے کہ نہیں ایسی بات نہیں، یہ وہ. تو ان چیزوں سے ایمان و عقیدے کے ذریعے کھلواڑ ہوتا ہے
تو صحابی رسول نے جو جرأت دکھائی کہ اگر تم تلوار گردن کو کاٹ کر کے پھر جوڑ سکتے تو اپنی گردن کو جوڑ لو. اور یہ تعویذ گنڈے والے جو ڈھونگ رچاتے نا اس تعویذ سے ہوگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ ڈرامہ انہی کے ساتھ پہلے کر کے دیکھی کیسے وہ کودنے لگتے ہیں. کتنے ایسے تعویذ گنڈے والے ہیں گھر یہاں سے اولاد مل جاتی ہے اور وہ خود زندگی بھر بے اولاد رہتے ہیں, ان کی اولاد بے اولاد رہتی ہے. تو اس قسم کے فضول کاموں سے شریعت نے جو روکا, پابندی لگائی تاکہ بندہ اللہ کے دین سے شریعت کی برکت سے زندگی بھر جڑا رہے. جادوگر ایسا نہیں کہ اپنے پاور سے نقصان پہنچاتا ہے, اس نقصان کا پہنچنا مکتوب ہوتا ہے اللہ کی تقدیر میں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن اسے کیسے معلوم کہ نقصان پہنچنا لکھا ہوا ہے؟ وہ تو بغیر تقدیر کو پڑھے جانے نقصان پہنچاتا ہے نا. تو یہ علم اس لیے بتایا گیا یہ مسئلہ تاکہ آپ جان جائیں کہ یہ اس کا کمال نہیں ہے. یہ چیز لکھی تھی اللہ کے ہاں, مگر اس نے اس لیے نہیں نقصان پہنچایا کہ لکھی ہوئی تھی, وہ خود اپنے علم پر اعتماد کر کے نقصان پہنچا رہے. تو اس کا علم باطل, اس کا فتنہ باطل, اور کوئی آزمائش مصیبت میں پڑ جائے تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے تاکہ آزمائش پہ پڑنے والا کفر نہ کرے, وہ شک و شبہ پس و پیش میں نہ پڑے. بڑی سے بڑی مصیبت ہو, اب جیسے حادثہ ہو گیا کسی کا, تو اب جانتے ہیں کہ حادثے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. گاڑی بگڑ گئی ہے, گاڑی میں بریک فیل ہے, یہ چیک کرتا وہ کرتا, لیکن اطمینان کیسے ہوگا آپ کو؟ اللہ کی تقدیر میں یہ چیز مکتوب تھی, موجود تھی. جادوگر کے بارے میں قرآن کا ایک اسلوب ہے, وَلَا إِنَّمَا صَنْعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. چونکہ جادوگر کافر ہوتا ہے اور جادو پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ مومن ہوتا ہے, اور جادو پر ایمان لانے والا کافر ہوتا ہے. کامیابی کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے, اور ناکامی کس کے لیے ہے؟ کافر کے لیے. یعنی مومن اگر کمزور ایمان والا ہے تو بھی انجام اور نتیجے کے لحاظ سے کامیابی ایمان والے کو ملے گی. کافر اپنے کفر میں, جادو کے عمل میں چاہے جتنا مضبوط ہو, انجام اور نتیجے کے لحاظ سے وہ خسارے میں رہے گا اور نقصان میں رہے گا. اور اصل خسارہ اور نقصان اور اصل فائدہ وہ آخرت کا نقصان اور فائدہ ہے. اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جادوگر کافر ہو جاتا ہے. من بدل دینہ فاقتلوہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر دو. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان اور حدیث رسول اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جادوگر اگر توبہ کر لے تو بھی اس کو قتل کیا جائے گا, کیونکہ مارے ڈر سے توبہ کر لے گا, پھر وہی فتنہ پھیلائے گا. تو اس کی توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہوگی, لیکن اسے زندہ اس لیے نہیں چھوڑا جائے گا کہ زندہ چھوڑا جائے گا پھر خاموشی سے اپنا کام کرے گا, پھر پکڑا جائے گا پھر توبہ کرے گا. تو اس کی توبہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کی آخرت کی سزاؤں کو معاف کرنے کے لیے, لیکن دنیا میں اس کے فتنے سے بچنے یا بچانے کے لیے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا. اس لیے کہ شرعی حدود یہ ساقط نہیں ہوتی. جیسے کسی نے چوری کیا, توبہ کر لے اللہ معاف کرے گا, لیکن جب خلیفہ اور حاکم اور قاضی کے پاس کیس پہنچ جائے گا اور وہ اعتراف کر لے گا, بھلے کہے کہ میں نے توبہ کر لیا, لیکن چونکہ اعتراف کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور توبہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے کہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا. وہی معاملہ جادو کا ہے, اس لیے کہ جادو انتہائی خطیر اور نقصان دہ عمل ہے. جادوگر لوگوں کے کاروبار سے کھیلتا ہے, لوگوں کے عقیدے سے کھیلتا ہے, لوگوں کے ایمان سے کھیلتا ہے, میاں بیوی کی محبتوں میں درار ڈالتا ہے, لوگوں کا اللہ پر سے اعتماد وہ ختم کرنا چاہتا ہے.
اور اس زمانے میں آپ دیکھیں نا جادو کی کتابیں بکتی ہیں باقاعدہ مارکیٹ میں، جادو کے آرٹ اور فن دکھائے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہلاکت اور بربادی کی ہے. یعنی اسلام سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کے لیے، لوگوں کو دین سے کمزور یا دور کرنے کے لیے. اس لیے علماء نے لکھا کہ جادوگر کے پاس جانا، جادوگر کی باتوں کی تصدیق، جیسے آپ کا کسی نے سامان چوری کر لیا، اب جادوگر کے پاس جائیں گے ذرا بتاؤ کس نے چوری کیا، تو حرام ہے ایسا کرنا. اور کبھی کبھی شیطان فتنہ پھیلاتا ہے دو رشتہ داروں کے بیچ میں. کسی مصیبت میں ہو، آ کر کہے گا تمہارے فلاں رشتہ دار نے تم پر جادو کیا ہے، اور پھر رشتہ داروں میں ٹھن گئی، اس کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی. اسی لیے کاہن اور نجومی کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے. کاہن اور نجومی یہ جادوگر ہی کی ایک مرحلہ ہے جادو کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اتا کاہنن، جو کسی کاہن کے پاس آئے. کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کا ہاتھ دے کر کے، دیکھ کر کے آپ کے فیوچر کا حال بتائے، غیب کی خبریں بتائے. تو آپ نے کہا جو صرف کاہن کے پاس چلا گیا اس کی 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوتی. آپ کہیں گے میں تو اس پہ عقیدہ نہیں رکھتا، صرف ایسے ٹرائی کرنے کے لیے گیا تھا، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے پنڈت بیٹھے رہیں گے، وہ بمبئی سینٹرل اسٹیشن سے باہر نکلے تو پہلے 1-2 آدمی بیٹھے رہتے تھے، پرچیاں لیے رہتے تھے، اور 1-2 پرندے ان کے پاس رہتے تھے، اور آپ سے 10 روپے لیتے اور کہتے کہ اب اس میں سے جو پرندہ جس پرچی کو نکالے گا وہی آپ کی تقدیر ہے. تو دیکھیں گے تو آدمی خوش ہو جاتا تھا. اچھا، وہ پرچیاں بھی رکھتے تھے لوگوں کو خوش کرنے والی، ایک کاروبار دھندا. تو کچھ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ لوگ سوچتے لاؤ ٹرائی کرتے ہیں، دیکھیں کہ آپ بھلے ایمان نہیں رکھتے، یہ بھی کفر ہے، اس سے 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوتی. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول، جو کسی کاہن یا عراف یعنی قیافہ شناس جو اندازے سے اٹکل پچو ہاک کر کے آپ کو فیوچر کا حال بتائے، غیب کی خبریں بتائے، آیا اور اس کی باتوں کو درست مان لیا، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر کفر کیا. اب یہ چیز جو ہے نا ٹیکنالوجی کے ذریعے آ گئی. آپ کے موبائل پر میسج آئے گا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ فیوچر میں کیسی وائف پائیں گے، اس کو جاننے کے لیے یہ بٹن دبا دیجیے. تو اب جس کی شادی نہیں وہ خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا نصیب میں لکھا ہے. وہ بٹن دبا دیا. بظاہر تو ایک چھوٹا سا کام ہے بٹن دبا دیا، لیکن یہ کفر ہو گیا. یہ اللہ کے نبی کے ساتھ کفر ہو گیا، حرام ہے ایسا کرنا. بعض صفحہ میسج آتا ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی کو فساد پھیلانے والے فساد کے لیے پوری طرح استعمال کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنے فیوچر کا حال جاننا چاہتے ہیں نا، مستقبل میں کیا ہوگا، اس کاروبار دھندے میں کیا ہوگا، تو اب یہ بٹن دبا دیجیے. تو آدمی سوچتا ہے ارے چلو میں مانتا نہیں لیکن دیکھتا ہوں ٹرائی کر کے. تو بٹن دبا دیا، 2 4 6 جو بھی لکھا ہو اس کے میسج کے اندر. یہ بھی حرام ہے. اگر اس پر ایمان نہیں ہے، صرف ٹرائی کے لیے کر دیا، تو 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوگی. اور اگر ایمان ہے، درست سمجھ کے کیا، تو ایسا شخص اللہ کے نبی کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے. اس لیے جادوگر سے، کاہن سے، نجومی سے، ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے. وقفے وقفے سے ان کے خطرات، ان کی مصیبتوں کو بیان کرتے رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے، فساد سے، فتنے سے محفوظ رکھے، جادوگروں کے فتنے سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ 24واں باب 2 حصوں میں ختم ہو گیا. 25ویں باب میں جادو کی بعض قسموں کا بیان ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سنیں گے. اور آج آپ دیکھ رہے ہوں کہ حافظ جاوید صاحب جو امام ہے مسجد کے، وہ موجود نہیں ہے. اس کی وجہ کہ ان کے والد صاحب کا آج آپریشن ہے. ان کے کولہے میں تکلیف، چلنے میں دقت ہے. کچھ دنوں پہلے ملے بھی تھے اپنے گاؤں میں.
تو آج آپریشن ہے، اس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اور دنیا میں بہت بڑی سعادت ہے کہ آدمی اپنے والدین کی خدمت کر لے. اور ہمارے بہت سارے ساتھی موجود نہیں ہیں، کچھ ان کے ساتھ میں ہے، کچھ یہاں ہے لیکن ان کے سپورٹ میں ہے. تو جو لوگ بھی ان کے والد کی خدمت میں اس مصیبت کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے وقت میں برکت دے اور ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کے والد صاحب کو جلد جلد مکمل شفا عطا فرمائے. آمین. اسی پر یہ گفتگو ختم کی جاتی ہے.